بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ قوم کے لیے ایک اور خوشخبری، پاکستان ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ منظور۔ کشمیر میں یک طرفہ تبدیلی غیر قانونی اور غیر مؤثر ہے، چین بھی کھل کر میدان میں آ گیا، بڑا اعلان کر دیا۔ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں اناتولیا کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ترکی نے پوری دنیا کے لیے واضح پیغام جاری کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو شامل کرنے پر بھارت کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سلامتی کونسل کا اجلاس رکوانے کی کوشش ناکام بنا دی، اقوام متحدہ سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ عمرہ ادا کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے سعودی حکومت نے خوشخبری سنا دی۔ امارات میں عرب دنیا کے پہلے جوہری پاور پلانٹ کا آغاز۔ خنجراب کے راستے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت بحال ہو گئی۔ بیروت دھماکے، وزیر اعظم نے تمام دوست ممالک سے مدد کی اپیل کر دی۔ مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی، صدر ٹرمپ نے اچانک حیران کن حکم جاری کر دیا۔ بھارتی حکومت کی پالیسیوں پر اختلاف، مقبوضہ کشمیر کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان ریلوے کے لیے بڑی خوشخبری، ایکنک نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی۔ منظوری کیبنٹ بلاک میں مشیر فنانس عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں دی گئی۔ ایکنک سے منظوری، وزیر ریلوے شیخ رشید کا خیر مقدم، سارا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو دے دیا ہے۔ ML1 منصوبے کی ایکنک سے منظوری کے بعد 1872 کلومیٹر ٹریک کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ منصوبے پر $6.8 بلین تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سی پیک منصوبے کا حصہ ML1 کا افتتاح رواں سال ہی کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے اقدام پر واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی یک طرفہ تبدیلی غیر قانونی اور غیر مؤثر ہے۔ چین کشمیر کے خطے کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ کے ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کشمیر کے خطے کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ کشمیر پر ہمارا موقف مستقل اور واضح ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ کا چھوڑا ہوا ایک تنازع ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدوں کے تحت ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پاک ترک فرینڈشپ گروپ اور ممبر ترک پارلیمنٹ علی شاہین نے یوم احتسال کشمیر پر پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سری نگر کے بچے انقرہ کے بچے ہیں، کشمیر کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اناتولیا کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، کشمیر کی ماؤں کے آنسو ترک ماؤں کے آنسو ہیں۔ یوم احتسال کے حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی یہ جان لے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ترکی ان کے ساتھ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو شامل کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور نہ ہی کوئی ساکھ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر اور گجرات کے کچھ علاقوں کو نئے پاکستانی نقشے میں شامل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک نام نہاد سیاسی نقشہ ہے۔
اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور نہ ہی عالمی برادری میں اس کی کوئی ساکھ ہے۔ دیری انصاف پاکستانی وزارت خارجہ نے پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے سیاسی نقشے پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت زبردستی، توسیع پسندی اور ریاستی دہشت گردی کے ساتھ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے والا ملک ہے۔ بھارت ایسے بیانات سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی غیر قانونی اور ناقابل قبول کارروائیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا، جس میں 5 اگست 2019 کے بعد کی گئی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ نجی ٹی وی نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بند کمرے میں ہوا، جس کی انڈونیشیا بطور صدر سیکیورٹی کونسل نے صدارت کی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلایا گیا، جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر 5 اگست 2019 کے بعد سلامتی کونسل کا یہ چوتھا بند کمرہ اجلاس ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کی جانب سے سلامتی کونسل کا اجلاس رکوانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے اور یہ اجلاس چین کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ رواں برس محدود حج کی کامیابی کے بعد ایس او پیز کے ساتھ عمرہ شروع کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ کے سیکرٹری ڈاکٹر حسین الشریف کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کے بارے میں بھی معاملہ زیر غور ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں عرب دنیا کے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ جوہری پاور پلانٹ ملک کو بجلی کی ضرورت کا 1/4 حصہ فراہم کر سکے گا۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات نے براکا میں عرب دنیا کے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کے ابتدائی آپریشن کا کامیابی سے آغاز کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت خنجراب کے راستے عارضی طور پر بحال ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کورونا وائرس کی وجہ سے معطل ہو گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور چین میں خنجراب کے راستے سے تجارت بحال ہو گئی ہے۔ خنجراب کے راستے تجارت کی بحالی عارضی ہے۔ مشیر تجارت کا کہنا ہے کہ تاجر برادری خصوصاً گلگت بلتستان کے تاجر طویل عرصے سے تجارت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے دوست ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر زخمی ہونے والے افراد کے علاج کے لیے مدد فراہم کرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لبنان کے وزیر اعظم نے بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد کہا ہے کہ تباہی کے ذمہ داروں کو قیمت چکانا ہوگی۔ لبنان کے وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی ہندو عقیدے کے مطابق اتر پردیش کے مقدس شہر ایودھیا پہنچے۔ وہاں وہ مندر کے لیے بھومی پوجن یعنی زمین کی پوجا میں شرکت کی اور مندر کے مقدس ترین مقام پر سنگ بنیاد کے طور پر چاندی کی ایک اینٹ رکھی۔ ملک کی میڈیا کی ساری توجہ اس وقت ایودھیا پر مرکوز ہے۔ پل پل کی خبریں نشر کی جا رہی ہیں اور پورا ملک ایک رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ان سب کے دوران گزشتہ روز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بابری مسجد ایک مسجد تھی اور ہمیشہ مسجد رہے گی۔ زمین پر غاصبانہ اور ناجائز قبضہ اور اکثریت کو خوش کرنے کا شرمناک فیصلہ اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद निस्फ करने का कह दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रवां साल अमेरिकी सदारती इंतखाबात तक अफगानिस्तान में 4 या 5 हजार तक अमेरिकी फौजी रह जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जल्द अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद 8 हजार तक ले आएंगे, फिर सदारती इंतखाबात तक ये तादाद 4 या 5 हजार तक रह जाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर इख्तलाफ, मकबूजा कश्मीर के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफात के सबब मकबूजा कश्मीर के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा भारतीय सदर को भिजवा दिया। इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्जा के हवाले से गवर्नर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भारतीय हुकूमत को भिजवाए थे। गवर्नर ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली, मुसलसल कर्फ्यू, लॉकडाउन के हवाले से कश्मीरी अवाम की मुश्किलात से भी भारतीय हुकूमत को आगाह किया था, जिस पर भारतीय हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।